السلام علیکم جی، میں ثنا کیوان. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں لا ایکسپرٹ ہیں غلام عباس ہرل صاحب. مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کا انالیسس بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں غلام عباس صاحب آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ القادر ٹرسٹ کیس ایک تو کیوں ڈیلے کا شکار ہے، اور سب سے پہلے تو بہت سے آڈینس اس کو مکس کر جاتے ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں چلتا بہت سے لوگوں کو کہ بیسکلی 190 ملین پاؤنڈ کیس القادر ٹرسٹ کیس کیا کیس ہے. اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے ثنا، تھینک یو ویری مچ. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، یہ ہے کیا؟ یہ کیس یہ ہے کہ اس وقت جو پراپرٹی ٹائکون جن کا نام لینا جو ہے وہ ناگزیر تھا ٹی وی پہ، آپ تو ان کا نام لے سکتے ہیں، ملک ریاض صاحب. وہ انہوں نے کچھ غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ یو کے میں رقم اپنی منتقل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے یو کے کی، اس نے وہاں پہ اس پہ انکوائری شروع کی، انویسٹیگیشن شروع کی. تو انہوں نے یہ اس میں کنکلوڈ کیا کہ یہ رقم جو ہے غیر قانونی طریقے سے گئی ہوئی ہے، اور یہ رقم جو ہے پاکستان کی امانت ہے، حکومت پاکستان کو ہم واپس کریں گے. این سی اے نے یہ کہا. اور اس وقت آپ کو ساتھ یاد ہوگا کہ ساتھ ایک سپریم کورٹ میں میٹر چل رہا تھا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، جس میں اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے. انہوں نے ملک ریاض صاحب کو 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس پراپرٹی کی مد میں جمع کروائیں جو انہوں نے اونے پونے سندھ گورنمنٹ سے لی تھی. لیکن ارینجمنٹ کچھ ایسا کیا گیا اس وقت، جو بانی پی ٹی آئی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایسا ارینجمنٹ کیا کہ وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی واپس آ جائے، اور لیکن وہ حکومتی خزانے میں نہ ہے، لیکن وہ ملک ریاض نے جو فائن ہوا تھا، اس کو جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اس مد میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ وہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ جائے. لہٰذا ایک تو خان صاحب جو وعدہ کرتے ہیں کہ میں لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس لاؤں گا، وہ وعدہ پورا ہوا، لیکن وہ اسی بندے کے پاس چلی گئی لوٹی ہوئی رقم جو رقم لوٹنے والا تھا. تو یعنی کہ لہٰذا ملک ریاض صاحب ملک ریاض صاحب کے پاس چلی گئی. تو یہ جو ہے اس میں آپ پھر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیبنٹ میں ایک بند لفافے میں جو ایک منظوری دی گئی کہ یہ رقم جو ہے کس طرح ارینجمنٹ کیا گیا اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی، وہ بھی غلط تھا میرا خیال ہے. وہ کسی کابینہ کے نمائندے کو نہیں پتہ تھا کہ یہ رقم، یہ جو ہم کیبنٹ میں ایک ایجنڈا جو ہے وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھا، اس کو ہم منظور کر رہے ہیں، تو یہ غیر قانونی ہے یا ہم اس کو دیکھ لیں یا کوئی سوال نہ اٹھائے، اس لیے بند لفافے میں جو ہے وہ منظور کروایا گیا، وہ جو اس وقت جو ایجنڈے میں شامل تھا ایک پوائنٹ. ٹھیک ہے. اچھا غلام عباس صاحب، مجھے لیگل ٹیم کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کریں کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس پہ بہت سے سوال علیمہ خان صاحبہ نے خود بھی اٹھائے تھے کہ وہ اس طرح سے کیسز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں اور فیصلے عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آ رہے. از اٹ ٹرو؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لیگل ٹیم جو ہے اس طرح پراپرلی وہ جو ہے پروسیڈنگ جو ہے اس کو نہیں کر رہی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ لیگل ٹیم جو مرضی کہ لیگل ٹیم کو بھی چھوڑ دیں. یہاں پہ تو جج اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کہ یہی جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کو بار بار جو ہے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے اس فیصلے کو، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، کوئی یہ خفیہ خبر نہیں ہے. ہاں، بچے کو پتا، بچے کو پتہ، اتنا نظام یہ ننگا ہو چکا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہیں سے لکھا آئے گا اور جج صاحب صرف پڑھ کے سنائیں گے. جج صاحب خود فیصلہ جو ہے وہ نہیں لکھیں گے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اچھے فیصلے بھی تو سننے کو مل رہے ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے جو بار بار ایک ہی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ اسیران کی رہائی کی جائے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی خبر یہی ہے کہ جو 153 ملزمان ہیں ان کی رہائی، ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں جو 26 نومبر کے احتجاج میں گئے تھے. اس کے علاوہ ہاں دیگر میرے خیال سے 24 ہیں جن کی مسترد بھی ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کے فیصلے سنے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے تو فلیکسیبلٹی گورنمنٹ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کی کوئی میرا خیال ہے اس میں بہت سارے قانونی حکم ہیں، جس وجہ سے الٹیمیٹلی جو ہے یہ ججمنٹس جو بھی کنوکشن ہے یہ سسٹین نہیں رہ سکتی. آرمی چیف کی طرف سے ہی صحیح، لیکن ایک گڈ جیسچر ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گیپ ہے فوج اور عوام کے درمیان میں، اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے، اس گیپ کو کور کرنے کے لیے اب فوج بھی فرنٹ فٹ پر ہے. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ کنٹینر پر موجود تھے تحریک انصاف کے کارکنانی، تو فوج کے لوگوں نے انہیں گلے لگایا تھا. اور یہ بہت، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس چیز کو نہ صرف اپریسیشن ملی تھی بلکہ لوگوں نے بہت سراہا تھا. اس چیز سے تو ظاہر ہے ہم انکاری نہیں ہو سکتے کیونکہ فوج جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے، سیاستدان اس چیز کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور عوام کو بھی اس حوالے سے بڑا ہونا چاہیے.
دیکھیے ریاست جو ہے اس کو ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اپنے شہریوں کے ساتھ اتنا ہی پیار ہونا چاہیے جتنا ماں کو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور 26 نومبر والا معاملہ دیکھ لیں، اس حوالے سے کوئی ریاست نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں جا کے جن لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جن پہ برسائی گئی ان کے گھروں میں جا کے ان سے گھر والوں کے جا کے کوئی اظہار افسوس کیا جائے، ایسا اچھا، کچھ پی بھی ٹی نہیں آئی ہوا. کے بھی لوگوں نے، غلام نواز صاحب، یہ تو نہیں کیا نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کوئی باقاعدہ طور پر لسٹیں بنائی ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت کس طرح سے غائب رہی، اور ایسے میں بشریٰ بی بی کا بیان وہ بہت ہی نان دیکھیں وہ سیریس تو تھا کہ بالکل، میں 12 بجے تک ڈی ہاں چوک میں وہ آپ موجود بالکل تھی. صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت جو ہے لیڈرشپ کہیں بھی نہیں آ رہی تھی اور ساری تتر بتر ہوئی تھی، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں. ایجنڈا اس نہیں سے تھا، پہلے بھی جتنے کچھ بھی نہیں احتجاج تھا. ہوئے ہیں جی گنڈا پور صاحب کی موجودگی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور گنڈا پور صاحب خود ہی احتجاج سے غائب ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ رہتے تھے. تو بالکل مس مینجمنٹ تو ہے نا قیادت بالکل. کی. اور یہ طے ہوا تھا کہ چائنا چوک تک رہنا ہے سب نے، ہاں لیکن جی. اس کے بعد جو ہے لیڈرشپ پیچھے رہی، کارکنان کو آگے آپ نے دھکیل دیا. پارٹی کے اختلافات عباس صاحب وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف میں اختلافات ہیں. تحریک انصاف کے اندر دیکھ لیں، سلمان اخن واجہ دیکھ لیں، شیر افضل مروت دیکھ لیں، ایون کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان صاحبہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملی تک نہیں ہیں جب سے بشریٰ بی بی جیل سے باہر آئی ہیں. تو یہ کیا ان اختلافات کو اختلافات نہیں کریں گے، اس پر بات نہیں کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں دھڑ بندی ہے، اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہاں ایک ہی لیڈر ہے، عمران خان، اور کوئی لیڈر نہیں ہے ابھی تک اس پارٹی میں. اور بدقسمتی ہے ہماری، جتنی باقی بھی سیاسی جماعتیں آپ دیکھ لیں، کوئی ایک شخصیات ہوتی ہے جس پہ ساری جماعت جو ہے وہ انحصار کر رہی ہاں ہوتی جی. ہے. کوئی وہاں پہ سیاسی پارٹیوں میں لیڈر، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہیں، وہ لیڈر لاتی ہیں، لیکن پاکستان میں شخصیت پرستی تو ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے. اگر آپ کو یہ جتنے بھی سیاسی بحران، آپ کو قانونی بحران نظر آ رہے ہیں، معاشی بحران ہیں، اگر کوئی ایک بھی لیڈر ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سارے بحران کا حل جو ہے وہ ممکن تھا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. عباس صاحب صرف یہ بتا دیجیے کہ مذاکرات کے 2 دور ختم ہو چکے ہیں، اب تیسرا دور ہوگا تو اس کے بعد کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا یا پھر بات وہیں آ کے ختم ہو جائے گی، جس طرح حکومت بھی کہہ رہی ہے اور تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا؟ دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا. اگر انہوں نے کامیاب مذاکرات کرنے تو یہ سارے جو لیڈر ہیں، جس میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، عمران خان ہیں، زرداری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو سب سے عام کردار جس کا ہے، وہ سارے مل کر بیٹھے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. اس میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، لیکن بیرونی جو قوتیں ہیں وہ ہمیشہ سے انوالو ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو ہی پاکستان کی سیاست میں ہم نے چینج دیکھا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہے ٹویٹ چھوڑ کے ایک پیغام بھی دے دیتے ہیں، اپنے کسی ایلچی کو کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے. عباس صاحب آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ منیف فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہ بشریٰ بی بی ہی پوری پارٹی میں واحد وہ شخصیت ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑی سیریس ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی قسم کے مطالبات بے شک مانے جائیں یا نہ مانے جائیں، لیکن ہر صورت عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی چاہیے، انہیں اڈیالہ جیل سے نکال لیا جانا چاہیے. اس کے لیے وہ رابطے بھی کر رہی ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہم بھی ہو رہی ہیں. کتنی صداقت ہے اس خبر میں؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے، لیکن خان صاحب جو ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بشریٰ بی بی جو ہے ساری پارٹی ایک طرف ہو اور بشریٰ بی بی ایک طرف ہو تو اس کو وہ زیادہ وزن دیتے ہیں. آپ کو فار دا ٹائم بینگ جو ہے اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے اور اپنی پارٹی کو بھی بچانا ہوتا ہے. اگر اور کچھ خان فیصلے آپ کو مشکل فیصلے کرنے مشکل. پڑتے ہیں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عباس صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. ناظرین مجھے ثنا کے عوان کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.